کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب وراثت تقسیم ہو، جب کوئی شخص کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑتا ہے اور اپنے ساتھ جانے کے بعد اپنے پیچھے مال بھی چھوڑتا ہے، جائیداد کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو اور کسی بھی صورت میں ہو، تو یہ وہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے اور اپنے پیچھے اپنی اولاد اور کچھ مال چھوڑ جائے، اور جب تم اس وراثت کی تقسیم کرنے لگو تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا لازمی ہے، یہ صلہ رحمی کی طرف اور حسن اخلاق کی طرف اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی توجہ بھی دلا رہا ہے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ بھی کر رہا ہے کہ جب تم تقسیم کرنے لگو وراثت، اولو القربى والیتامى والمساکین، تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین اگر آ جائے تو ان سے صلہ رحمی کرنے کے لیے اس وراثت میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دو۔ ان کا حق تو نہیں ہے، لیکن ان سے اچھے اخلاق کے لیے، ان سے صلہ رحمی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو دے دو تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ یتیم آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، پیسے نہیں ہیں، کمزور ہے، مسکین ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے تو کچھ نہ کچھ اس وراثت میں سے ان کو دے دو تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو، ایسا نہیں ہو کہ ان کو دھتکار دو کہ نہیں جی اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تو ہم کیوں دے دیں۔ اچھا، بعض اوقات انسان جو ہے وہ نادانستہ طور پر بھی اور اپنے رویے کی وجہ سے بھی بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی وہ مول لے لیتا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہو گئی اور وراثت اگر تقسیم ہے تو اب جو اس گھر کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے، تو بعض اوقات ان کے افعال اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات پر بھی لوگوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ اگر کوئی آ گیا، نہیں جی تمہارا کس میں کیا حصہ ہے، تمہارا کیا لینا دینا ہے، یہ تو جو وارث ہیں یہ ان کا حق ہے تو لہٰذا انہی کو ملے گا، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑ لے گا۔ لیکن دین کا معلوم یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا حق تو نہیں ہے، لیکن ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، وہ کسی آس سے تمہارے پاس آئے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ ان کی دل جوئی ہو۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کون سی؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، کہ جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو اور کوئی قرابت دار ایسے جو یتیم ہو مسکین ہو اگر آ جائیں، فَارْزُقُوهُمْ، تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہنا، ان کو دھتکارنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے جو دل ہیں وہ دکھیں، کیونکہ یتیم کا اگر دل دکھا تو اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایک پیمانہ، یہ قانون، ہر جو کمزور ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ہوگا، جو کمزور ہوگا، جو بھی کمزور ہے اور ایسا کمزور کہ وہ اپنا حق لینا نہیں جانتا، معاشی طور پر کمزور ہے، ویسے کمزور ہے، تو یاد رکھو کہ جو کمزور ہے دنیا میں جس کا کوئی محافظ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ تو لہٰذا کمزوروں کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اگر آپ نے کسی کمزور سے اچھے طریقے سے بات بھی کر لی تو آپ بھی اللہ کی رحمت کے حصار میں داخل ہو گئے۔ تو لہٰذا اگر کچھ نہیں کر سکتے فقط کم از کم ان سے اچھے اخلاق سے بات ہی کر لیں، مسکرا کے بات کر لیں، ان کی دل جوئی۔ اگر آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ بھی لیا، آج کل تو مسکرا کے دیکھنا بھی بڑی مشکل ہے نا، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے دیکھتا بھی نہیں ہے اور اس طرح آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار عجیب جو ہے شخص ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تو لہٰذا اپنی گفتار میں بھی رحم پیدا کیجئے کہ کسی سے بات بھی کریں تو اس میں بھی رحم کا عنصر ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا اگر آپ کے کسی عمل سے دینے دلانے سے اگر خوش نہیں ہے لیکن آپ کے بولنے سے ہی خوش ہو جائے،
آپ کے ہنسنے سے ہی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو اس طرح کی بات کر لیجئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے۔ اب وراثت کی تقسیم اور وارثوں کو کچھ دے دینا، اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے امام محمد سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میراث تقسیم کی تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کی اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب وراثت کی تقسیم ہونے لگی تو کیا ہوا کہ اس میں وراثت کی تقسیم کے موقع پر ایک بکری ذبح کی اور لوگوں کو، جو یتیم تھے، جو فقراء تھے، جو مسکین تھے، ان کو کھانا کھلا دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ کم از کم آپ نے ان کے ایک وقت کی جو پیڑ کی جو آگ تھی اس کو بجھا دیا۔ ایک اچھا عمل ہو گیا نا۔ انہوں نے اس سے پیسے نہیں دیے لیکن ایک طریقے سے ان کو لنگر بنا کر یا اصال ثواب سمجھ لیجیے، اس طرح کر کر ان کو کھلا دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بہترین عمل ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما جب اپنے والد کی وراثت تقسیم کی تو انہوں نے بھی یہی عمل کیا، اور جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے بیٹے نے بالکل قرآن پر عمل کیا، کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق عمل کیا، اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت نہیں ہوتی تو میں یہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، برتاؤ کرو۔ تو یہ آیت کریمہ آپ کو یہ درس دیتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، اگر کوئی آپ کے در پر کوئی آ جائے، کچھ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ دے دیں، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو دھتکارے نہ، ان کو اچھے طریقے سے ہی ان کو کوئی بات کہہ دیں تاکہ آپ کے اچھا کہنا ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے اس میں، اور کمزور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔